بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آپ کے مجالس اور آپ کے مواعظ حسنہ سے متعلق ہمارے اس پروگرام کی یہ 18ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز ہم اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جس کے متعلق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام رکھا ہے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں سے متعلق۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی الحنفی المتوفی 855 ہجری اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس باب میں ان مردوں کی مذمت کا بیان ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں کی مذمت کا بیان ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس باب کی احادیث میں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا عورتوں کے لباس میں اور اس زینت میں ہے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلاً مرد وہ زیور پہنے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً گلے کا ہار اور کانوں کی بالیاں اور بندے اور پازیب اور کنگن، ریشمی کپڑوں کا پہننا اور سونے کی انگوٹھیاں پہننا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مردوں کے پہننے کے لیے نہیں ہیں، اور عورتوں کی مردوں کے ساتھ
مشابہت ایسی چیزوں میں ہے جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے مردوں کے جوتے اور مردوں کے کپڑے اور پگڑیاں اور دستار وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ ان افعال میں عورتوں کی مشابہت اختیار کریں جو افعال عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے لچک لچک کر چلنا اور عورتوں کے انداز میں باتیں کرنا۔ اور جو شخص اپنی اصل خلقت میں اس طرح کرتا ہو تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ ان کاموں اور عادتوں کو چھوڑ دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے اور انہی طریقوں پر برقرار رہے تو وہ بھی لائق مذمت ہے، خاص طور پر جب کہ وہ اپنی مرضی سے ایسے کام اور ایسی باتیں کرے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہین من النساء بالرجال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی مجلس کا، جو کہ گزشتہ سے وابستہ اور پیوستہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز قرآن کریم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں نے کتاب شرح اولیاء میں پڑھا ہے کہ جو شخص اللہ کے کلام یعنی قرآن میں دیکھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب درج کرنے کا حکم فرماتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا قرآن کو دیکھنے کا ثواب۔ مزید برآں کلام اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ لشکر میں یا سفر میں قرآن کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کے اول زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ واضح نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سفر میں ساتھ نہیں لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ مثلا اگر یہ قرآن کفار کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کی بے ادبی کریں گے، مگر اب چونکہ اسلام غالب اور ظاہر ہو چکا ہے اس لیے قرآن کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی انار اللہ برہانہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک رات کہیں مہمان تھا اور پاؤں کی طرف طاق میں قرآن رکھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ قرآن میرے پاؤں کی طرف رکھا ہے، میں یہاں کس طرح سو سکتا ہوں؟ پھر یہ خیال آیا کہ قرآن کو یہاں سے اٹھا کر باہر بھجوا دوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر قرآن کو باہر کیوں بھیجوں؟ الغرض میں قرآن کے ادب کی خاطر ساری رات بیٹھا رہا اور پھر روانگی کے وقت وہاں سے چل دیا، مگر قرآن کو اپنی جگہ پر ہی رہنے دیا۔ چنانچہ قرآن کے اسی ادب اور احترام کی خاطر مجھے بخشا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی زیادہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں کبھی دکھنے نہیں آتی اور نہ ہی آنکھیں خشکی کو قبول کرتی ہیں۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بزرگ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن ان کے آگے رکھا تھا۔ اسی دوران ایک نابینا آدمی آ گیا اور اس نے ملتجیانہ انداز میں درخواست کی کہ میں آنکھوں کا علاج کرا کر تھک گیا ہوں مگر میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ اب میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہاری دعا سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، لہذا میں تم سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ ان بزرگ نے رو بقبلہ ہو کر دعا مانگی اور پھر اس قرآن کو جو ان کے پاس تھا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور نابینا کی دونوں آنکھوں پر ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی دونوں آنکھیں چراغ کی طرح روشن ہو گئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک فاسق نوجوان تھا، اس کے گناہ اور فسق کاری سے مسلمانوں کو بڑی نفرت تھی، ہر چند کے لوگ اسے برائیوں سے منع کرتے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ الغرض جب وہ فوت ہو گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا ہوا ہے اور سنہری کمربند پٹی بندھی ہوئی ہے اور عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے۔ فرشتوں کو حکم ملا کہ اسے بہشت میں لے جائیں۔ اس نے پوچھا، تو فاسق تھا، یہ سعادت تم نے کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں صرف ایک نیکی مجھ سے ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں جہاں بھی قرآن کو دیکھتا تھا تو اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور محبت و عقیدت کے ساتھ قرآن کو دیکھتا رہتا تھا۔ میری اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے قرآن کی برکت سے بخش دیا ہے، اور مجھے یہ بلند درجہ بھی اسی وجہ سے ملا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علماء حق کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں علماء و مشائخ کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور عبادت لکھتے ہیں اور اس کا حکم فرماتے ہیں۔
اور میں نے فتاوی ظہیریہ میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص علماء کرام کی طرف بربنائے عقیدت دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ آنا جانا بھی ہو اور ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ اگلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، جب اسے کہیں علماء و مشائخ نظر آتے تو ان کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتا تھا اور حسد کی بنا پر انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بالآخر جب وہ مرا اور اسے قبر میں دفن کیا جانے لگا تو ہر چند کے منہ قبلے کی طرف کرتے تھے، مگر اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا تھا اور دوسری طرف ہو جاتا تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوا اور حیرت ہوئی۔ آخر غیب سے آواز آئی، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اس مرد کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ آدمی دنیا میں علماء اور مشائخ سے منہ پھیر لیتا تھا، اور جو شخص علماء و مشائخ سے منہ پھیرتا ہے ہم اسے اپنی رحمت سے محروم رکھتے ہیں اور اسے راندہ درگاہ بنا دیتے ہیں، اور کل بروز قیامت اس کے ساتھ سخت حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، چوتھی چیز خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کو از راہ تعظیم دیکھ کر گزرتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک عبادت ہے، اور جو خانہ کعبہ کی طرف تعظیماً دیکھتا ہے اس کے ایک بار دیکھنے سے سالہ سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ گویا یوں اس کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، پانچویں چیز اپنے پیر کو دیکھنا اور اس کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے کتاب معرفت المریدین میں دیکھا ہے کہ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن بھی اپنے پیر کی خدمت اس طرح کرے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات جنت الفردوس میں بہت بلند فرمائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 سالہ عبادت لکھی جائے گی۔ پھر فرمایا، مرد کو چاہیے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے وہ اپنے گوش اور ہوش کو اسی طرف لگائے، اور جو نماز نافلہ اور اوراد و وظائف پیر ارشاد فرمائیں ان پر باقاعدگی سے عمل کریں اور متواتر پیر کی خدمت میں حاضری دیں۔ اگر روزانہ متواتر حاضر نہ ہو سکے تو بہرحال اسے بقدر استطاعت حاضر ہونے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پھر حسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک زاہد تھا جس نے 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ وہ دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا، الغرض وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی
عبادت سے الگ نہیں رہتا تھا۔ اس کے پاس جو شخص آتا یہ اسے پند و نصیحت کرتا اور ہر آنے جانے والے کو کہتا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اے انسانوں اور اے جنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے اور عبادت سے غفلت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارے لیے واجب ہے کہ عبادت کے بغیر اور کسی کام کو مقصد حیات نہ سمجھیں۔ الغرض یہ بزرگ فوت ہو گئے، ان کو لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ لوگوں نے پوچھا کون سے عمل کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں نے بہت سے نیک عمل کیے، مثلا میں رات دن جاگتا رہتا اور کبھی اپنے آپ کو عیش و عشرت میں مشغول نہ رکھا، مگر میری بخشش کا سبب اپنے پیر کی خدمت کرنا ہے۔ چنانچہ بارگاہ ایزدی سے حکم آیا کہ تو نے پیر کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا۔ ان پیروں سے مراد وہی پیر برحق ہیں جو ہمارے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، سنت کے متبع ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور اکابرین کے طریقے پر چلنے والے ہوں، اور سنت کی اس قدر اتباع ہو کہ خلاف سنت کام ان کو گوارا نہ ہو۔ یہ بات ایسے پیروں کے لیے ہے جو کہ متبع شریعت ہوں، خلاف شریعت عمل نہ کرتے ہوں، اللہ کا خوف دل میں ہوں، اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے متبع ہوں، اور ذکر و فکر حق میں ان کا مقام بلند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سچے اور پکے پیروں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمایا کرتا ہے اور درجات سے سرفراز فرمایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک شریعت کا پابند رکھے، اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کاملہ اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا سرمایہ آخرت ہے، اور یہی ہمارے لیے دونوں جہان میں سرفرازی کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں رکھے، پوری امت مسلمہ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے، اور اللہ میدان حشر میں اس لائق فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.